اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کہ وہ 72 صحیح الاسناد احادیث کیا ہیں اور وہ جو پس منظر انہوں نے ثانیہ کربلا کا ذکر کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اس کو پڑھ رہے تھے۔ میں نے جیسے کہ آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں، جس سے ان کا مقصد اور ان کو بٹھانے والوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح خلافت سے بدزن کیا جائے، اسلامی نظریہ حکومت سے بدزن کیا جائے، اور پھر وہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کی طرف مسلمان نوجوانوں کو چلانا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اسلام کے وہ ابتدائی متبرک دور جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے اور پھر اس کے بعد والے، یہ حدیث کئی مرتبہ ہم یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کے دروس کے دوران میں بیان کر چکے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے، اور اسی سے وہ خیر القرون کی اصطلاح ایجاد ہوئی ہے۔ خیر القرون وہ 3 ابتدائی زمانے کے جن کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے، اس میں خلافت یعنی دیگر چیزوں کا تو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خلافت پھلی پھولی اور مسلمان امراء و سلاطین و خلفاء نے کارہائے سر انجام دیے، کارہائے نمونہ سر انجام دیے۔ اسی میں بقول سید سلیمان ندوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلوم مجاہد، ان کے لیے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، یہ تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 951 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رعایا نے 41 ہجری میں آپ کی بیعت پر اتفاق کر لیا، اور آپ اس مدت میں جس سال تک آپ کی وفات ہوئی مسلمانوں کے بااختیار امیر رہے اور دشمن کے ممالک سے جہاد کرتے رہے۔ اللہ کے دین کا بول بالا ہوا اور زمین کے چاروں کونوں سے مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آتا رہا۔ مسلمان انتہائی راحت اور عدل و انصاف اور عفو و درگزر کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے رہے۔ یہ پس منظر ثابت کر دیتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ ایک آئیڈیل دور ہے، یا جیسے کہ یہ سیر و اعلام النبلاء ہے امام ذہبی کی، اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 69 کے اوپر کہتے ہیں وَكَانَ مُحَبَّبًا إِلَىٰ رِعَتِهِ، وہ اپنی رعایا کے لیے بڑے شفیق تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ عمل نیابت الشام 20 سن والخلافت 20 سن، جب شام کے گورنر مقرر ہوئے تو وہ مدت بھی 20 سال تھی اور ان کی خلافت بھی 20 سال رہی۔ لم یحیجہ احد فی دولتہ، اور ان کے دورہ حکومت میں کوئی ان کا مخالف نہیں تھا۔ بل دانت لہ بلکہ ساری ہی قومیں ان کے اوپر متفق ہوئیں۔ وہ حکم علی العرب والعجم، اور وہ حاکم بنے عرب و عجم کے۔ وکان ملکہ علی الحرمین، اور ان کی حکومت جو ہے وہ مکہ اور مدینہ پہ رہی۔ مصر، شام، عراق، خراسان، فارس، جزیرہ، یمن یعنی مغربی علاقے اور ان کے علاوہ کے علاقوں کے اوپر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ تسلط رہا اور حکومت رہی۔ جو شخص بھی یعنی کہ سیاسی تواریخ کو پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایسی شخصیت ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر مسلمانوں کی نظر میں خلافت کو یعنی کہ بگاڑ کے پیش کرنا ہے اور خلافت کو گرانا ہے تو ایسی جتنی آئیڈیل شخصیات ہیں مسلمانوں کی ان کو لوگوں کی نظروں میں برا ثابت کیا جائے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے روافض نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ایک محاذ کھولا اور ان کے خدا نخواستہ ان کے اوپر الزامات لگائے، ان کے اوپر عیب لگائے، جس سے وہ بری ہیں، اور اسی مشن کے اوپر مرزا کو بٹھایا گیا۔ اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ بنا کر وہ دیگر صحابہ پر بھی ہم آئے دن پڑھتے رہتے ہیں، اس کے وہ اعتراضات کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ سر دست مرزا جی نے صفحہ نمبر 13 کے اوپر نوٹ قائم کیا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، بظاہر کیا لگے گا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے صحابی اور فقیہ ہونے کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، بظاہر ایسے ہی لگے گا. لیکن یہ سوچیں اس بیان کی ضرورت بھی کیا تھی جب آپ نے عنوان یہ قائم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. عنوان تو آپ نے یہ قائم کیا، اس کے تحت آپ نے حدیثیں وہ ذکر کرنی تھی، روایتیں وہ ذکر کرنی تھی کہ جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس دور میں حکومتی بگاڑ پیدا ہوا آپ وہ روایتیں ذکر کرتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں. اب اس سے اس حکومتی بگاڑ کا کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے عنوان یہ رکھنا چاہیے تھا تنقید سے معاویہ، تنقید معاویہ پر تنقید کا بیان. تو چلو بات سمجھ میں آتی کیا بھائی. اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات ذرا سود مند ہے. خیر، اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ مرزا جی کو اتنی جان لگانے کی نوبت اس لیے آئی کہ امام بخاری نے وہ جس بخاری مسلم کا وہ رٹا مارتے رہتے ہیں، امام بخاری نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ذکر کر دی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، اب کسی طرح ایسا چور رستہ کھولو کہ یہاں سے بھی جو نا وہ کسی طرح لوگوں کی نظروں سے فضیلت ختم کی جائے. اس لیے مرزا جی نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا سہارا لیا، جبکہ اس کے معنی بھی وہ نہیں ہے جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے. اچھا بہرحال اب یہ سمجھے گا، یہ ہے وہ روایت، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 165 اور 166 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب ذکر معاویہ کے تحت حدیث نمبر 3764 اور 3765 ذکر کیے. پہلی روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 1 رکعت وتر کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا اور کہا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ فتویٰ دیتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والے کو کہا داہو فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات مت کرنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. نہیں سمجھے؟ اچھا سوچے ذرا اس بات کو. امام بخاری نے ترتیب کیا رکھی ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ لے کے آئے روایت، اب دوسری روایت 3765 کیا ہے؟ حدثنی ابن ابی ملیکہ قیل لابن عباس هل لک فی امیر المؤمنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا بواحدۃ. ابن ابی ملیکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، کہ آپ کو امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ 1 رکعت وتر پڑھنے کی فتویٰ دیتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ قال اصابا انہ فقیہ، کیا انہوں نے بالکل صحیح کہا، وہ دین میں سمجھدار ہیں، دین کے فقیہ ہیں. اصولی طور پر امام بخاری کو چونکہ مسئلہ ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، کیا 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں نہیں، تو پہلے فقیہ والی روایت کو درج کرنا چاہیے تھا. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کیا. وہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جس کے بعد سب سے پہلے تو تنقید کا دروازہ بند ہو. کیا ہوا تھا کہ دیکھو معاویہ رضی اللہ عنہ تو ایسا کہہ رہے ہیں، بظاہر یہ کیا ہے؟ تنقید ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گاہو، عربی زبان کے اندر یہ جھٹلانے کے معنوں میں کہتا ہے چپ، جیسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں نا چپ ہو جا، چھوڑ دے اس بات کو، ہم جیسے اپنی اردو میں کہتے ہیں ایسے عربی میں کہا گاہو، چھوڑ دے اس کو. قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو امام بخاری نقطہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ معاویہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لو وہ کون ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. مرزا جی تو کہہ رہے ہیں نا بظاہر اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. امام بخاری نے اتنی بڑی فضیلت اس میں بیان کی ہے کہ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ یہ وہ صحابی، عام آدمی نہیں. پھر دوسری روایت امام بخاری نے درج کی جس کی بظاہر اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں بچی تھی، لیکن اس میں ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کے بعد دی اینڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں میرے بھائی سمجھے، اگر معاویہ بادشاہ تھے، ملوک تھے، ملوک یعنی کہ ملک تھے، ملوک یعنی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، ہمارے عام طور پہ لوگوں کا یہ تاثر ہے، تو لفظ امیر کا اطلاق ان پر ہوگا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اگر مسلمان انہیں ایک بادشاہ سمجھتے تھے تو ان کو لفظ امیر کہیں گے، ملک کہیں گے، بادشاہ کہیں گے. نہیں سمجھے؟ اور عرب اپنی زبان کے اندر اعجاز رکھتے تھے، ہماری طرح تھوڑی ہے کہ وہ اپنے معنی مفہوم کو چھوڑ کر بات کریں. تو کہہ رہے ہیں حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ، اس کا مطلب مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے تھے؟ امیر المؤمنین. عرف میں عام بات تھی، عام تھی، کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غلط نہیں سمجھتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابیت اور مسلمانوں میں ان کا خلیفہ ہونے کو ثابت کر دیا اس ایک ہی بات سے. اور میرے بھائی اس بات کو سمجھیں، صحابی ہونے کا مقام تو اپنی جگہ ہی ہے نا. پھر ایک آدمی مسلمانوں کا خلیفہ ہو، جیسے ابو بکر خلیفہ، جیسے عمر خلیفہ، جیسے عثمان خلیفہ، جیسے علی خلیفہ، جیسے حسن خلیفہ، ایسے معاویہ
جس طرح ان پانچوں حضرات کی فضیلت ان پانچوں یعنی حضرات کا مرتبہ ہے، اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ جس طرح ان پانچ افراد پر تنقید نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ان پر ہاں، پھر میں وہی بات کہوں گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو تنقید کی اجازت نہیں ہے، آپ کریں بھائی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ہے نا ملحدین؟ کیا اللہ پر تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ہمارا دین تو بہت پیارا دین ہے، ہمارا دین تو کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جو کچھ میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہوں، اگر ان میں کسی ایک بات پہ بھی شک ہے تو تم اس کی مثل تم دلیل لے آؤ، اس کی مثل تم صورت لے آؤ، اور انہیں بھی بلا لو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا مددگار حمایتی سمجھتے ہو، انہیں بھی بلا لو اس کام میں، اگرچہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اسلام کے مد مقابل کوئی چیز لا سکتے ہو۔ تو ہمارا دین تو بڑی وسیع نظر رکھتا ہے، کوئی تنگ دلی نہیں ہے کہ جی آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے اعتراض سیکھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے اعتراض سیکھنے کے لیے نہیں، چوڑیاں توڑنے کے لیے، بیوہ عورتیں جیسے کرتی ہیں۔ اچھا، پھر میں بات اور کرتا لیکن بس میں نے چھوڑ دی۔ اچھا پھر دیکھیں، سمجھے ذرا بات، کہتے ہیں کہ وہ حافظ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر معاویہ جو بیان کیا نا، وہ فضیلت منقبت کے جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ اچھا، البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیانی بطور فضیلت کافی ہے، اور کس سننے والے کو بس بس صحابی بس یہ اتنا کافی ہے، حالانکہ حافظ ابن حجر ایسا نہیں کہہ رہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 79 کے اوپر یہ پورا وہ پیراگراف جس کا یہاں نوٹ کے عنوان سے انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ابر البخاری فی هذه ترجمہ بقوله ذکر ولم یکن فضیلۃ ولا منقبۃ لکون الفضیلۃ لا تؤخذ من حدیث الباب لان ظاہر شہادت ابن عباس له بالفقہ والصحبۃ دالۃ علی الفضل الکثیر علی الفضل الکثیر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے لیے یہ صحابیت اور فقہ میں سب پر فائق کہنا یہ تو بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، جس کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ صرف بطور فضیلت کافی ہے۔ حافظ ابن حجر کی عبارت کیا تھی، مرزا جی نے اس کو کیا بنا دیا۔ اچھا، پھر چلے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ذکر معاویہ سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کہتے ہیں چیئرز، مسئلہ ہی نہیں۔ سنیں، اسی صحیح بخاری میں جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 148 پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب و ذکر طلحہ بن عبید اللہ۔ اور بھائی ذکر اور طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مگر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا، ذکر طلحہ بن عبید، تو کیا ان کی بھی فضیلت و منقبت نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد صفحہ نمبر 150 پر باب قائم کیا، باب و ذکر اسحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں کا بیان، سب معاف، ان میں سب معاف۔ زینب بنت جہش کے گھر والوں کی فضیلت ہوگی نہیں ہوگی کہ وہ تو بنو ہاشم میں سے ہیں، علی کی سگی پھوپھیدار بہن ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، سیدنا علی کی پھوپھیدار بہن ہیں، وہ بنو ہاشم میں سے ہیں، اہل بیت تو خالصتاً اہل بیت ہیں، مگر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا، باب ذکر اسحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں کا بیان، تو کیا ان کی بھی فضیلت نہیں ہے؟ اگر کہیں ہاں ہے تو ایسے ذکر معاویہ میں معاویہ کی بھی فضیلت ہے۔ اچھا جی، چلیں پھر اس کے بعد آگے امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ذکر اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کا ذکر۔ اب یہ اسامہ بن زید کون ہے؟ زید بن حارثہ، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے پالا اور ایسی محبت اور پیار اور ایسی شفقت دی کہ عربوں میں زید بن محمد کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ پورا واقعہ بھائیوں کو پتا ہے، یہ اسامہ انہی کے بیٹے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے کچھ ہی دن پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، اسامہ کو جو مشن دے کے میں بھیج رہا ہوں، اسامہ کو نہیں روکنا، اسامہ کو اپنے مشن پر جانے دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسامہ بن زید کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ کیونکہ امام بخاری نے باب ذکر اسامہ بن زید کہا، اگر کہیں ہاں ہے تو ایسی معاویہ کی بھی ہے۔ اور مزید لطف کی بات دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ذکر مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر کا ذکر۔ مصعب بن عمیر کی فضائل بتانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو لطف کی بات بتاؤں، امام بخاری نے یہاں حدیث بھی ذکر نہیں کی ہے، یہاں خالی باب چھوڑ رکھا ہے، حدیث بھی ذکر نہیں کیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی
من چلا اٹھے اور یہ کہہ دے کہ مصعب بن عمیر کی کوئی فضیلت اصل میں ثابت تھی ہی نہیں جو امام بخاری نے اس یعنی کوئی روایت ذکر نہیں کیا. صحیح تو درکنار کوئی ضعیف ہوتی ہے، اس ضعیف کی طرف ترجمۃ الباب کے تحت اشارہ کر دیتے جیسے امام بخاری کی عادت. لیکن نہیں، کیا جواب دیا جائے گا؟ ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ جواب یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو احادیث جمع کی ہیں ان کے لیے چند شرائط قائم کی ہیں. جو حدیث اس شرط پر پوری اترتی ہے امام بخاری اس کو ذکر کرتے ہیں. اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے لیے ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی صحیح احادیث ایسی تھیں جسے میں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے کتاب طویل ہو جانے کا ڈر تھا. پھر وہ روایتیں کہاں ہیں؟ انہیں امام مسلم لائے. پھر جو امام مسلم سے رہ گئیں وہ امام ابن خزیمہ لائے، امام ابن الجارود لائے، امام حاکم لائے. بات سمجھے یا نہیں؟ حدیث کا ایک معمولی طالب علم بھی جانتا ہے مرزا صاحب میری مراد نہیں، وہ تو بیچارے طالب علم بھی نہیں. حدیث کا ایک معمولی طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے. بہرحال چلیں پھر یہ سب معاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی فضیلت ہے یا نہیں؟ او بھائی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ امام بخاری نے باب قائم کیا باب ذکر العباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب کا ذکر لو، یہاں بھی فضیلت اور منقبت کا لفظ نہیں ہے، تو کیا عباس بن عبد المطلب کی بھی کوئی فضیلت نہیں؟ بات یہ نہیں ہے. بات وہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پہ اگر کوئی حدیث ہوتی ایسی کہ جس میں وہ فضیلت و منقبت کا ذکر کرتے تو یعنی کہ ثابت ہوتی تو وہ یہاں اپنی کتاب کی شرائط کے مطابق اس کو ذکر کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ان حضرات کے فضائل ثابت نہیں، الحمدللہ وہ دیگر احادیث سے ثابت ہیں. پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں تاہم ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اچھا یہاں میں بات آگے لے آنے سے پہلے آپ کو ایک نقطہ بتا دوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک ایسی حدیث ذکر کر رکھی ہے کہ وہ ساری کی ساری رافضیت کا قبرستان اکٹھا کھود دیتی ہے ایک ساتھ. بس مرتے جاؤ دفن ہوتے جاؤ، مرتے جاؤ دفن ہوتے جاؤ، مرتے جاؤ دفن ہوتے جاؤ. یقین کر، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 162 ہے، 161 اور 162 ہے، کتاب الجہاد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہم. اس کے تحت حدیث نمبر 2800 ہے. بھائی 2800 2812 2812 سے 12 نمبر پہلے، 2812 سے 12 نمبر. یہ ایسی حفظ جانی چاہیے ایک سیکنڈ کے اندر. 28 یاد رکھیں 2812 سے 12 نمبر پہلے. 2812 کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 7 سے 8 جوابات ریکارڈ کروائے، کسی ایک کی بھی میں نے عرض کیا کہ پھر آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے. آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، آپ نے ام حرام کے لیے دعا کی. پھر دوبارہ آپ سو گئے اور پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی آپ بیدار ہوئے مسکراتے ہوئے. تو ام حرام رضی اللہ عنہا نے پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی عرض کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا. ام حرام نے پھر عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی، تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی. چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے پہلے بحری بیڑے میں شریک ہوئیں، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد سے لوٹتے وقت جب شام کے ساحل پر یعنی جہاز لنگر انداز ہوا تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ایک سواری لائی گئی. وہ اس پر سوار ہوئیں لیکن جانور نے انہیں گرا دیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ سب سے پہلا لشکر جس کے لیے اللہ رب العزت نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ بشارت دی، پہلے لشکر کی پہلے خواب میں، دوسرے لشکر کی دوسرے خواب میں. اور ام حرام اس میں تھیں. اس کی سرکردگی کرنے والے کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم ایک ہی حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ بھی ثابت ہے، اس دین کی خدمت بھی ثابت ہے، اور آپ کا جنتی ہونا بھی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ میرے اور مرزا صاحب کی جنت کا پتہ نہ ہو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو اور مرزا صاحب ان پر کر رہے ہو اعتراض، اور ہمارے پاس بھی تو ٹائم نہیں تھا، ہم بھی بیکار تھے، انہی چیزوں کے لیے تھے. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ
تاہم ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب پہ ایک رسالہ لکھا ہے، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا ہے. اسی طرح کا کام، کیسے سننے میں کیسا عجیب سا لگتا ہے، دیکھو بہت ہی برا کام تھا یہ، اسی طرح کا کام. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے بھائی کہتے ہیں یار آپ بالکل چھوٹی چھوٹی باریکی، میں آپ کو بتاؤں اصل میں مسئلہ کیا ہے، انسانی نفسیات ایسی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا دماغ میں گھر کر لیتی ہیں. آدمی الگ الگ نفسیات ہیں، سننے والے پڑھنے والے بہت سے ایسے عجیب قسم کے ذہن کے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ایسی ان کے ذہن میں فٹ جاتی ہیں جس کی بظاہر کوئی وقت تو ایسے بظاہر لگ ہی نہیں رہی ہوتی ہے. اب یعنی بات کیا تھی، حافظ ابن حجر نے کیا کہا تھا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقبہ، امام ابن ابی عاصم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پہ ایک رسالہ لکھا ہے. وَكَذَلِكَ ابو عمر غلام ثعلب، اور اسی طرح ابو عمر غلام ثعلب نے لکھا ہے. وہ ابو بکر نقاش، اور ابو بکر نقاش نے لکھا ہے. اسی طرح کا کام کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پہ ان حضرات نے باقاعدہ کتابیں لکھ رکھی. پھر آگے کہتے ہیں کہ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی بریکٹ میں من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بریکٹ میں لکھتے ہیں صحابیت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ثابت نہیں. اچھا سنیے گا ذرا بات. سب سے پہلے تو یہ میرے ہاتھ میں الموضوعات ہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 335 کے اوپر وہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اس سند سے لے کے آئے. انبانا ظاہر بن طاہر انبانا احمد بن حسن البیہقی حدثنا ابو عبداللہ الحاکم قال سمعت ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف یقول سمعت ابی یقول سمعت اسحاق بن ابراہیم الحنظلی یقول لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل معاویہ بن ابی سفیان شیء. یہ وہ پورا سند اور متن ہے. اب سمجھے گا ذرا بات کو. مرزا صاحب نے وہ جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں ہر آدمی اپنی چیز بیچنے کے لیے نا وہ لکھتا ہے نا اس کے اوپر نکالوں سے ہوشیار رہیں، نام لے کے طلب فرمائیں، رنگین ربڑ میں دستیاب. نہیں سمجھے؟ بالکل ایسے مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کے ہر صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. آپ جس کے پاس بھی پمفلٹ ہے وہ کھول کے ہر صفحے پہ پڑھ سکتا ہے. فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. اس کا مطلب اس روایت میں کوئی بھی ضعیف الاسناد تاریخی روایت موجود نہیں ہوگی اس پمفلٹ میں، ایسے ہی ہے. اب یہ جو اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی قول مرزا جی نے جو نقل کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اس کو ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی یعقوب بن یوسف بن ماکل ابو فصل نیشابوری سے. کتب رجال کے اندر کہیں بھی آپ کو ان کی توثیق نہیں ملے گی. ماشاءاللہ کتب رجال میں موصوف کی کہیں بھی توثیق موجود نہیں ہے، اور ایسا راوی مجہول الحال ہوتا ہے اور اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. اس کا مطلب اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول ثابت نہیں ہے. اچھا پھر ذرا دیکھیے گا، یہ مسند اسحاق بن راہویہ ہے، امام اسحاق بن راہویہ کی حدیث کی کتاب، ٹھیک ہے. اس کے صفحہ نمبر 348 پہ حدیث نمبر 547 کے تحت امام اسحاق بن راہویہ یہی ام ملحان والی روایت، ام حرام والی روایت لے کر آئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمانڈ جو کیسر کے شہر سے جو جہاد ہوا تھا، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت یہاں اپنی کتاب میں لے کر آئے. سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر ان کی نظر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی بات ثابت نہیں تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیدھی سیدھی فضیلت ہے نا. اچھا پھر سمجھیں، مرزا جی کو بھی پریشانی تھی، قول تو نقل کر دیا تھا لیکن ایک مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اگرچہ ان سے یہ ثابت ہو جاتا قول، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور اوپر ہی مرزا جی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھ کے آ چکے ہیں صحابیت ثابت ہے، ان کی صحابیت ثابت ہے. اب یہ مسئلہ تھا، اب یہ کیا کریں، اس میں باہم تطبیق کیسے دیں؟ تو مرزا جی نے کیا کرا، حضرت معاویہ کی فضیلت میں پھر بریکٹ ڈالا صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں، بریکٹ میں صحابیت کے سوا کا لاحقہ لگا دیا تاکہ جو بچاؤ کی کوئی کیفیت ہو جائے. ورنہ پوچھنے والا پوچھ دیتا نا، ابے بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ثابت ہے، تو کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح بخاری کی روایت سن کے صحابی ہونے کی فضیلت ثابت ہے، تو پھر اسحاق بن راہویہ کے قول کو مانے یا اوپر جو تو صحیح بخاری کی حدیث لکھ کر آیا وہ مانے؟ نہیں سمجھے کچھ بات. اس لیے مرزا صاحب کو بھی جال سازی پر جال سازی کرنی پڑی، ایک تو ضعیف قول پھر اس میں بھی بریکٹ ڈالنا پڑا. چلیں آگے کہتے ہیں بریکٹ میں. اچھا اس سے اچھا ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں، سمجھے، یہ یعنی
مرزا جی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ لکھا, آپ کو یہ سب معاف نہ, آپ چھوڑیں. تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کہی تھی, میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا ہی فضیلت کے لیے کافی ہے, چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ثابت ہو یا نہ ہو. پھر اس پورے پیراگراف کی کوئی اہمیت بچی جب آپ ایک طرف یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میرے نزدیک صحابیت ہی سب سے بڑی فضیلت ہے, چاہے اس کے بعد کوئی فضیلت مزید ثابت ہو یا نہ ہو, تو آپ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے, اور وہ آپ کی نظر میں سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس کے بعد کچھ ثابت ہو یا نہ ہو. پھر یہ اتنی مغز ماری کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مسئلہ ہے. یہ لیکچر نمبر 312 پرانا ہے, پمفلٹ بات کا ہے. مرزا صاحب نے آہستہ آہستہ جال پھینکا ہے, آہستہ آہستہ پھانسا ہے لوگوں. پہلے مرزا جی آپ دیکھیں نا, آج تو مرزا جی صحابیت بھی مانتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہم نے مرزا جی کی ویڈیو کا جواب دیا جس میں مرزا جی بڑے تم طرح کے ساتھ, بڑے انداز کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے تحقیرانہ انداز میں. تو مقصد عرض کرنے کا ہے کہ آہستہ آہستہ سلو پائزن اپنے سننے والوں کو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے, یعنی کہ سلو پائزن ان کو سمجھاتے سمجھاتے وہ یہاں تک لے کر آئے کہ جس میں ابتدا کے اندر تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم صحابیت ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی ہے, اب صحابیت بھی ثابت ہونے کے بعد بھی کوئی اہمیت رکھتی نہیں. چلیں پھر کہتے ہیں کہ بریکٹ میں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے. تاہم اچھا وہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا پوری بات نا, کہ اصل میں یہ بات اس طرح نہیں ہے. ان کی شرط پر جو انہوں نے صحیح بخاری کے لیے شرط قائم کی, ان کی شرط کے اوپر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں الگ سے کوئی روایت ہوتی, یہ جو دو روایتیں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کی, اس کے علاوہ بھی کوئی ہوتی جو صحیح بخاری کی شرائط پر پوری اترتی, تو امام بخاری اس کو ذکر کرتے ہیں. ورنہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ساری چیزیں معاف, مصعب بن عمیر کا تو باب ہی خالی چھوڑا ہے, وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہی جواب ہوگا نا کہ امام بخاری کی شرط کے اوپر روایت نہیں تھی, جب امام بخاری یہاں نہیں لے کر آئے, جیسے امام بخاری کا انداز ہے, تب بتائیں کہ ان کی فضیلت ثابت ہے نہیں ہے, تو بات ختم ہو گئی. اب امام بخاری ذکر کریں نہ کریں. پھر اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا. پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا ہے, جیسے کہ کوئی جان لگی ہے اس کام میں, بڑی محنت صرف ہوئی ہے, نہیں سننے والے کو کیسے گمان گزرے. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, یعنی بریکٹ کے یعنی حضرت معاویہ کو ثابت کیا ہے کہ جس سے روافظ کی سرکوبی ہو گئی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی سنیں نا, وہ کہتے ہیں لیکن بدکی کے نظر ہی استنبتا ما یدفع بہ رؤوس الروافظ, لیکن امام بخاری نے اپنی گہری نگاہ سے وہ دلائل ذکر کیے کہ جس سے روافظ کے اٹھائے تمام اعتراضات کے جوابات ہو جاتے ہیں. اور یہی کام مرزا جی نہیں کر رہے تھے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو ان دو روایتوں کو ذکر کر کے مسئلہ حل کر دیا. پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اور امام نسائی رحمہ اللہ کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ اعتماد کیا. بریکٹ میں لکھتے ہیں اور اپنی مشہور کتاب فضائل الصحابہ میں کوئی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت سے متعلق نہیں جمع فرمائی. اچھا دیکھیں
جی نے وہ کال کی طرف اشارہ کیا تھا. اسی کے نیچے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کال بھی موجود ہے, جس کو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس سند سے لائے. انبانا ہبت اللہ بن احمد الجریری, انبانا محمد بن علی بن الفتح, انبانا دارقطنی, حدثنا ابو الحسین عبداللہ بن ابراہیم بن جعفر بن نیار البزاز, حدثنا ابو سعید بن الحرف, حدثنا عبداللہ بن احمد بن حنبل قال سألت ابی. یہ پوری سند اور پھر وہ پورا متن ہے جو بڑے رنگ آمیزی کے ساتھ جو ہے مرزا جی نے بیان کرا ہے. بہرحال ہمیں تو خیر اس رنگ آمیزی پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کی نوبت نہیں آئے گی, اس لیے کہ ابو الحسین عبداللہ بن ابراہیم بن جعفر بن نیار البزاز اور ابو سعید بن الحرف دونوں مجہول الحال ہیں. کتب رجال میں کئی ان کی توثیق منقول ہے. بھائی ایسے انڈر گراؤنڈ لوگوں سے ہی مرزا جی نکال کے لائیں گے چیزیں. اور کیا خوب جو ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القراءت کے اندر فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اپنا دین ایسے لوگوں سے لیں گے جن کا آتا پتہ ہی نہیں. اور یہاں تو لطف کی بات یہ ہے, دین تو دور کی بات, دین بیان کرنے والے جو حضرات تھے نا, دین بیان کرنے والے حضرات, ان پر تنقید کے لیے رستہ کن لوگوں سے کھول رہے ہیں کہ جن کا آتا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی جہلمی رادھا کی. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں فضائل الصحابہ کتاب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ اب جب ضمن ذکر آ گیا ہے میں اس کتاب کا بھی تعارف کروا دوں. یہ پہلی مرتبہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. کتنی متورک ہوگی جہلم, کچھ دن میں تو جہلم کے ساتھ شریف بھی لگا کرے گا, جہلم شریف. سنیں یہ پہلی دفعہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ, دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. ہو گیا ٹھیک. ہمارے پاس خیر فضائل الصحابہ یہ کتاب تھی نہیں, ہم نے اس کے PDF ڈاؤن لوڈ کیا نیٹ سے, جو جہلم سے چھپی ہوئی والی کا, جو مرزا جی اٹھا کے دکھاتے ہیں. یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 562 کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے فضائل سید اللہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی میرے ابے بھائی, اگر وہ قول احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ثابت ہوتا کہ وہ فضائل معاویہ کے فضائل تو لوگوں نے گھڑے ہیں علی کے مقابلے میں, تو پھر انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کا کتاب, جو آپ کہہ رہے ہو شہرہ آفاق کتاب ہے اور سب سے بڑی کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے فضائل معاویہ بن ابی سفیان باب قائم کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی حدیثیں ذکر کیوں کی؟ اور وہ یہ بخاری والی روایتیں نہیں ہیں, وہ علیحدہ روایتیں ہیں. ضعیف صحیح کی تو بھی ہم بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ والا قول ثابت ہوتا تو ان کی کتاب میں فضائل الصحابہ میں معاویہ بن ابی سفیان کا باب ہونا چاہیے تھا, قطعی نہیں ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ ان سے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لی ہے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اچھا چلے ہم آپ سے اس بات پر ہاتھ میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے مرزا جی مانا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں لوگوں نے روایتیں گھڑی ہوں گی, ٹھیک, تو اس کا مطلب صحیح روایتیں ثابت ہیں یا نہیں؟ بھائی وہ ضعیف اور من گھڑت جو روایتیں ہیں ان کو اٹھا کر ایک طرف کر دیں, صحیح ثابت ہیں کہ نہیں, تو پھر یہ بات کرنا بیکار ہے. آگے ہاں وہی بخاری والی جو خود نے بھی نقل کی, تو پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا نا, پھر یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور کرنی ہے چلو پھر ایک اور دوسرے طریقے سے بھی کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المنار المنیف فی الصحیح و ضعیف. اس کے صفحہ نمبر 116 کے اوپر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اما ما وضعہ الرافضہ فی فضائل علی فاکثر من ان یعد قال الحافظ ابو یعلا الخلیلی فی کتاب الارشاد ووضاعت الرافضہ فی فضائل علی رضی اللہ عنہ و اہل بیت نحو 300,000 حدیث. وہ کہتے ہیں اور جو رافضیوں نے فضائل علی میں روایتیں گھڑی ہیں تو ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حافظ ابو یعلا خلیلی نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ رافضیوں نے فضائل علی اور فضائل اہل بیت میں 3000 سے اوپر روایتیں گھڑی ہیں. آگے ابن القیم کہتے ہیں ولا تستبعد ھذا, اور یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے, فانک لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الامر كما قال, اگر تو تھوڑی سی بھی تحقیق کر لے گا تو تو یہی بات پائے گا جو وہی کہہ رہے ہیں. چیئرز. ہم عرض کریں گے کہ اب بتاؤ فضائل علی میں 3000 گھڑی ہوئی روایات موجود ہیں, تو کیا فضائل علی میں روایتیں ثابت ہیں یا نہیں؟ کہو گے ہاں, تو ہو گیا نا مسئلہ. کسی کی
فضیلت منقبت میں کمال میں اگر لوگوں نے کچھ گھڑ دیا تو اس گھڑے میں سے اس کے صحیح پہ غبار تھوڑی آ جائے گا، اس کا صحیح غلط تھوڑی ہو جائے گا. یہ پیمانہ بناؤ گے تو اس پیمانے پہ سب سے زیادہ نقصان تمہیں ہوگا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ تم جو مولا علی کا چورن بیچتے ہو، مسئلہ سارا یہ ہے وہ چورن تمہارا بکنا بند ہو جانا ہے. پھر ہمارے لیے تو بس اتنی بات کافی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب علی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تیری میرے ساتھ مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ تھی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور علی بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہارون نے نیابت کی موسیٰ کی، علی نے نیابت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ فضیلت کے بعد ہمیں لولے لنگڑے فضائل یا باتوں کی ضرورت بچتی، اور یہی ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں کہ جو فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحیح احادیث ثابت ہے، جیسے کہ انشاءاللہ میں بھی ایک آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی، تو اس کے بعد ہمیں دیگر کی ضرورت ہی نہیں بچتی. آگے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث میں کوئی بھی اصول محدثین پہ اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں، اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کی شرائط کی تو بات وہ ہو گئی، چونکہ جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے شرائط قائم کی ہیں وہ اس پر پوری نہیں اتریں گی تو امام بخاری صحیح بخاری میں انہیں ذکر نہیں کریں گے. لیکن صحیح بخاری کی شرائط کے علاوہ اگر وہ روایت ثابت ہو تو امام بخاری اپنی دوسری کتاب میں تو ذکر کریں گے نا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 327 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ذکر کی کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اللہم علم معاویہ الحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے اور اسے عذاب سے بچا. اور دوسری روایت ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کو ہدایت دینے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور اسے ہدایت پر رکھ. اور اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت جس آدمی نے پڑھا ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سچ ہوتا پائے گا کہ واقعی کہ ان کے دورہ حکومت جس طریقے کا گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ. اور آگے ایسی ہم امام بخاری کو اپنا پیر صاحب تو بولتے نہیں ہیں نا. آگے امام بخاری ایک اور روایت لے کر آئے، اور یہ روایت کی سند پر سارے محدثین کا اتفاق ہے. روایت صحیح بخاری کی شرط والی نہیں تھی، اس لیے امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لایا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ علی امر اللہ او علی الحق لا یضرهم من خالفوهم ولا ينقصوهم من خذلوهم حتى یاتی امر اللہ او حتى تقوم الساعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. کسی نقصان پہنچانے والا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو کوئی نقصان پہنچا پائے گا، ان کی ذات پر حملے کرنے والا ان کی ذات میں کوئی نقص نکال پائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے یا قیامت واقع ہو جائے. اب میرے بھائی سنیں ذرا، امام بخاری کی دقیق نظر آپ کو بتاؤں. اس امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد قیامت تک مجھے وہ جماعت بتائیں کہ جس کو نقصان پہنچانے والوں نے نقصان نہ پہنچایا ہو اور اس میں نقص نکالنے والوں نے اس پہ نقص نہ نکالا ہو. ہے کوئی ایسی جماعت؟ تابعین میں، تبع تابعین میں، ان کے بعد کی امت میں ہے کوئی ایسا گروہ؟ نہیں. وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور لطف کی بات یہ ہے اس روایت کے ایک اور ترک میں جو مقبول شامی روایت کرتے ہیں، اس میں سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں وہ ہوا فی الشام، اور وہ شام میں ہوں گے. اور اگر وہ شام میں ہوں گے تو خود بخود یہ بات ثابت ہوئی کہ اصحاب اہل شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شام میں موجود تھے وہ سارے حق پر تھے، وہ سارے حق پر تھے. تو پہلی مراد میں بھی سارے صحابہ حق پر، کوئی ان میں نقص نکالنے والا نقص نکالنے میں کامیاب ہو سکتا، اور دوسری مراد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب حق پر، جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، جب ہم کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آگے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کیا. عمیر بن سعد کہتے ہیں، لا تذکروا معاویہ الا بخیر فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اعہدہ
معاویہ کا ذکر بھلائی کے علاوہ مت کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا۔ کیا مطلب؟ امام بخاری کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ معاویہ تو ہدایت کی طرف لانے والے تھے، اور جو معاویہ کا مخالف ہے اگر کہ ان کا ذکر خیر سے نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب 100% وہ آدمی گمراہ ہے، 100% وہ آدمی گمراہ ہے۔ اس لیے صحابہ رسول کیا تمیز سکھا رہے ہیں؟ معاویہ کا ذکر بھلائی سے کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کیا کہا تھا؟ اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا۔ تو اگر وہ ہدایت دینے والا ہے تو اس صورت کے اندر جو اس کے مخالف کھڑا ہوگا وہ خود بخود گمراہی کے اوپر ہوگا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیے گا، یہ جو روایت میں نے ابھی ذکر کیا اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا، یہ میرے ہاتھ میں امام جوزقانی کی کتاب ہے الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر، اس کے صفحہ نمبر 111 کے اوپر وہ اسی روایت کو درج کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، درسی نسخہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 212 کے اوپر 224 کے اوپر وہ یہی حدیث جس کو امام بخاری امام جوزقانی دونوں لے کر آئے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت علی، اس کو ذکر کیا اور ذکر کر کے امام ترمذی بھی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ غریب سے کسی کو اگر یہ کچھ ذہن میں گھوم رہا ہو کہ غریب سے مراد کوئی ضعیف ہے، تو غریب سے مراد ضعیف نہیں ہوتا۔ اصول حدیث کے اندر غریب اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کو بیان کرنے والا فی زمانہ اپنے زمانے میں ایک راوی ہے، اسے غریب کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ثقات کے خلاف ہے، وہ راوی اس میں ثقہ راوی کی شرائط نہیں ہے، تو ایسی روایت منکر کہلاتی ہے، غریب ہوتے ہوئے وہ منکر ہوتی ہے۔ لیکن اگر روایت مطلب اس میں جو ثقات کی شرائط پائی جاتی ہیں اس راوی میں، بیان کرنے میں منفرد ہے، روایت اس کی غریب ہے مگر روایت حسن درجے کی ہے، مگر اس کے بعد بھی اگر کسی کو افاقہ نہ ہو اور کوئی ہوشیار اپنی ہوشیاری کی کوشش کرے تو ہم اس سے کہیں گے چیئرز۔ صفحہ نمبر 212 پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب علی کے اندر حدیث ذکر کی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حدیث نقل کر کے آگے امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو اگر معاویہ کی فضیلت والی حدیث حسن غریب ہونے سے کوئی چوچو یہ کہہ دے کہ وہ ضعیف ہے، تو پھر من کنت مولا والی روایت بھی ہم تو فیصلہ آپ پر ہی چھوڑیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ پھر اور ایک حوالہ اور میں آپ کو ذکر کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 957 کے اوپر وہ لکھتے ہیں امام ابن عساکر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں جو روایات بیان کی ہیں ان میں سب سے صحیح ترین ابو جمرہ کی حدیث ہے جو باحوالہ حضرت ابن عباس بیان ہوئی ہے کہ وہ جب سے مسلمان ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں تخریج کیا ہے۔ اس کے بعد ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا۔ اس کے بعد ابن ابی عمیرہ والی حدیث کہ اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، یعنی امام ابن عساکر کے نظر میں بھی یہ تین حدیثیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ثابت شدہ ہیں۔ اچھا جناب، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی رائے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 396 پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث نمبر 4653، طویل روایت ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں لیس احد منا اعلم من معاویہ۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ابن عباس وہ ہیں، امام بخاری صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم سکھا۔ وہی ابن عباس کہتے ہیں لیس احد منا اعلم من معاویہ، ہم میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظر میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 989 کے اوپر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی شخص کو اس دروازے والے سے زیادہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں پایا، اور اشارہ کس کی طرف تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 982 کے اوپر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف اسانید، یعنی کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کی، مضمون ایک ہے ان تمام اسانید کا، اور وہ یہ کہ دونوں حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو بھی حکمرانی کے لائق نہیں پایا، اور اس روایت کو امام بخاری نے بھی تاریخ الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 440 سے حدیث نمبر 15920 ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا، یعنی معاویہ،
یعنی ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا سوائے تمہارے امیر کے. مراد کیا تھی؟ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ. سب سے بڑے عالم وہ، سب سے بہترین، یعنی حضرات خلفائے راشدین کے بعد ان کا دورہ حکومت، سب سے بہترین ان کی نماز. اور اگر ہم دیگر ان کے فضائل و کمال بھی بیان کرنے بیٹھے ہیں تو پھر وہ یہ مرزا انجینئر کو جواب نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ تو یہ ہو جائے گا کہ گویا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بتانے بیٹھ گئے. اور آخر میں مرزا جی کے لیے ایک زہر کا پیالہ ہے، پینا چاہیں تو پی لیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، چھوڑے بغیر بھی چین نہیں ملے گا، پی کر بھی چین نہیں ملے گا. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہا ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی. اور پھر اسی پارٹ 1 میں دوسرے مقام پہ کہتے ہیں البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ. قوم شعیب والی حرکت تو نہیں ہوگی نا، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور. آپ ذرا دیکھیے گا، یہ ناصر الدین البانی کی سلسلہ احادیث الصحیحہ ہے. سلسلہ احادیث الصحیحہ کے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 615 پہ وہ حدیث لے کے آئے، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. اور کہتے ہیں امام ترمذی نے اس کو کہا حدیث حسن غریب، فکانہ حق ہی ان یصححہ، حق یہ تھا کہ وہ اس کی تصحیح کرتے، اسے صحیح کہتے، حق یہ تھا کہ وہ اس کو. اور پوری پھر بحث کرنے کے بعد صفحہ نمبر 618 پہ آخر میں کہتے ہیں وبالجملہ فالحدیث صحیح، اور ایک جملے میں بات کی جائے تو یہ حدیث صحیح ہے. اس دور میں ناصر الدین البانی سے بڑا امام کون ہے؟ اہل بیت کی محبت کا امام، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں. اور مرزا جی آگے پھر کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک دوسرے مقام پہ، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ناصر الدین البانی ہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی، اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی علیہ. یہ حافظ شیر محمد صاحب کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس کی تحقیق و تخریج کی ہے سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اس میں موجود احادیث کی تحقیق و تخریج کس کی ہے؟ شیخ زبیر کی. اس کے صفحہ نمبر 126 کے اوپر یہی عبد الرحمن بن ابی عمیرہ والی روایت، اے اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، اس کی تخریج و تحقیق میں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ حدیث صحیح، اور یہ حدیث صحیح ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم صرف بتانا جو شروع میں بات تھی بس وہی مقصود تھی. اصل میں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کے لیے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کی بیعت کرنے والے صحابہ ہیں. آپ کو آج میں ایک نکتے کی بات بتا رہا ہوں. کیا ایسی بات ہے ہم علی اور حسین کی جتنی فضیلت سنتے ہیں اتنی فضیلت حسن کی نہیں سنتے. وجہ اس کی یہ ہے، یاروں کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے یہ کہ حسن نے معاویہ سے صلح کر کے بیعت ان کے ہاتھ پہ تفویض کیوں کر دی، معاویہ حکمران کیوں بن گئے، قصاص عثمان اور قصاص علی کی فائلیں کیوں کھلی، اور ان کے آباء و اجداد کو معاویہ نے کیوں قتل کیا. معاویہ سے اس کی زندگی میں تو کبھی بدلہ لے نہیں سکے، لیکن ظاہر ہے بعد میں کوئی دوسرا معاویہ اس امت میں پیدا نہ ہو جائے، اس لیے معاویہ کو لوگوں کی نظروں میں ولن بنا کر پیش کرو. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ایک وقت میں چی کویرا جیسوں کو انقلابی طور پہ فالو کرنے کو تیار ہے، لینن کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے، کارل مارکس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے، ابراہم لنکن کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے، نیلسن منڈیلا کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں تیار ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اگر ہم نام لیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا تو مسئلہ سارا گھوم پھر کر یہ آ جاتا ہے کہ جب وہاں تک بات پہنچتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہم نے پڑھا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہی دور خلافت میں خلافت راشدہ خلافت فتنہ میں تبدیل ہوئی. مرزا جی معاویہ رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور پر پہنچ کر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ مفتونہ بنا دیا. تب آپ خود سمجھیں کہ جب بندہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دور اس کے لیے غلط ہو جائے گا، اب آگے بچے ہی کون؟ ابو بکر، عمر،
اور یہی وجہ ہے کہ یار لوگ تو ترقی کر کے وہاں تک بھی گئے، پیچھے والے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے والے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور میری یہی نصیحت بھائیوں کو رہتی ہے کہ کسی کو بھی سنیں، کسی کو بھی پڑھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، حوالہ دینے کے والے کے حوالے کے پیچھے یا اس ڈرامے بازی کے پیچھے مت جایا کریں، انٹرنیشنل نمبرنگ۔ یاد رکھیں اس بات کو، تحقیق ہر چیز کی ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، فتح الباری سے مرزا جی نے عبارت تو نقل کی، مگر کیا عبارت کا ترجمہ کرنے کا جو حق تھا وہ ترجمہ کیا؟ نہیں۔ یہ چال باز اسی طریقے سے باتوں کو گھماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔